صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وبارك وسلم اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल जव्वादु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार सबसे ज़्यादा सखावत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، تمام نیک اور برگزیدہ لوگوں کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے، جبکہ کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے، اور جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو، یعنی سب کچھ بانٹ دوں، مگر صرف اتنا باقی رکھ لوں کہ جس سے اپنے ذمہ واجب الادا قرض ادا کر سوں۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک ایسے جلیل القدر نبی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو ابو المواحدین، ابو الانبیاء، جد الانبیاء اور خلیل اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میری مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے اتنے جلیل القدر اور پیارے پیغمبر، اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے قرآن حکیم کی 25 صورتوں میں ان کا ذکر پاک آیا ہے، اور 63 آیات میں ان کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور قرآن حکیم کی ایک سورہ جو ہے ان کے نام سے سورہ ابراہیم جو ہے وہ ان سے منسوب ہے۔ اور قرآن حکیم نے ان کی اہمیت کو اور اس طرح بھی واضح کر دیا کہ ان کو اپنی ذات میں ایک امت قرار دیا۔ صحف ابراہیم کا ذکر قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ آیا ہے، ان پہ صحائف جو تھے وہ نازل ہوئے۔ ناظرین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معجزات، آپ کا انداز تبلیغ، آپ کن کن مصائب و مشکلات سے گزرے، قرآن حکیم نے جن آزمائشوں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، خوف کی، بھوک کی، جان کی، مال کی، یہ جتنی ہو سکتی ہیں آزمائشیں، ان سب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پورے اترے اور اس میں کامیاب و کامران ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اور پھر کہا کہ آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ ہر دور میں اہل حق کے لیے جو ہیں وہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کامیابیاں اور کامرانیاں اہل حق کو دیتا ہے۔ اور پھر کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اس میں استقامت جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، کمال کر دیا کہ کوہ صفا ہے استقامت کے، کہ آگ سامنے بھڑک رہی ہے اور ہوا کا فرشتہ بھی آتا ہے ان کے سامنے، اور پانی کا فرشتہ بھی آتا ہے، مدد کے لیے کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت کریں، وہ کہتے ہیں نہیں، میرا اللہ جانتا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ پہ جو بھروسہ اس کی ذات پہ ہے، پھر آگ جو ہے وہ ان پہ گلستاں بری۔ اسی لیے علامہ نے کہہ دیا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ وہ جو بڑا مشہور شعر ہے مولانا ظفر علی خان کا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جب آدمی راہ حق میں کھڑا ہو جاتا ہے استقامت کے ساتھ اور اللہ کی ذات پہ اس کو یقین ہوتا ہے، تو وہ یقین جو ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو جانتے ہیں، پھر انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں ملتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پیاری چیز اولاد، اور وہ بھی جب اللہ کا حکم آ گیا تو اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وطن چھوڑ دیا، کن مصائب، کن آلام سے گزرے، کن آزمائشوں سے گزرے۔ اور وہ جو علامہ نے کہا تھا غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی جس طرح اپنے والد کے ساتھ وہ جو قربانیاں دیں، اور جس طرح بچپن میں ان کو ایک آزمائش سے بھی ان کو بھی گزرنا پڑا، اور پھر کعبۃ اللہ کی کس طرح انہوں نے جو تھی تعمیر کعبہ کی، اور کس طرح اللہ کے حضور ہر وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شکر گزار ہیں۔ جو کامیابی کامرانی ملتی ہے کہتے ہیں یہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک سبق ہے جو ہمیں خاص طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات پاک سے ملتا ہے۔ اور پھر ہمارا تو ادب اور احترام سے جب ان کا اس میں پاک آتا ہے تو گردنیں
احترام سے جھک جاتی ہیں، چونکہ نور نبوت، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ اور جب ہم آج درود پڑھتے ہیں آل ابراہیم پہ تو ہماری مراد وہی ہستیاں ہیں جہاں سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتا آیا، سیدنا ابراہیم سے سیدنا اسماعیل پر اور اولاد سیدنا اسماعیل پر جناب عبد المطلب اور جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو آتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی صاحب زیادہ ثواب سے شروع کر رہا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قرآن میں ان کی شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمتوں سے، بڑی رفعتوں سے نوازا تھا، اور قرآن کریم میں جا بجا ان کا تذکرہ، ان کی قربانیوں کی داستانیں موجود ہیں۔ جی اللہ رب العزت نے آپ کو خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سبحان اور خلیل خلت سے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قلب کے اندر، دل کے اندر اتنی گہرائی سے اللہ کی محبت تھی کہ وہ ہر حال میں راضی ہے، ان کا ہر کام، ہر عمل، ہر قول وہ اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر۔ اور اللہ رب العزت کا خلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اعزاز عطا فرمایا، اکرام عطا فرمایا، اور ان کو عظمتوں اور رحمتوں سے نوازا۔ حیات کا ہر لمحہ اور ہر سانس اللہ کی محبت میں گزرا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صرف۔ پھر اللہ پاک نے ان کو امام فرمایا، پوری نسل انسانیت کا امام۔ واہ سبحان اللہ، انی جاعلک للناس اماما، واہ کہ واہ، پوری انسانیت کے لیے آپ کو امام بنایا۔ پھر آپ کو ابو الانبیاء بھی آپ کی کنیت ہے، جد الانبیاء بھی آپ کا لقب ہے، ابو الضیفان بھی کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے، اور قرآن کریم میں بھی ان کی مہمان نوازی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تین چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، ایک اس کی جان، دوسرا اس کا مال، اور تیسری اس کی اولاد۔ یہ تینوں امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر اور قرآن کریم میں تذکرہ اللہ پاک نے ان کے امتحانوں کا فرمایا۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے جب خلیل بنایا تو خلت کا تاج پہنایا، تو اللہ رب العزت کے فرشتوں نے عرض کیا اللہ ان کو خلیل کیوں بنایا؟ اچھا، تو آپ نے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جاؤ انسانی شکل میں اور جا کر بات کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو بڑی مال و دولت سے نوازا تھا امتحانوں سے گزرنے کے بعد۔ جب ارض فلسطین پر آئے تو حد نگاہ تک آپ کے ریوڑ تھے، بکریاں تھیں، آپ وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے قریب سے گزرتے ہوئے اللہ رب العزت کی حمد کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت ہیبت والقدرت والجبروت، یہ دعا پڑھی، جب ترنم کے ساتھ پڑھی تو ابراہیم علیہ السلام پر ایک وجد طاری ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ میرے محبوب کا نام پھر سناؤ۔ واہ، آدھا ریوڑ جو ہے وہ ان کو دے دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ پھر سناؤ ایک مرتبہ، آپ نے پھر آدھا ریوڑ دے دیا۔ کہنے لگے ایک مرتبہ پھر سناؤ، تو کہنے لگے اب آپ کے پاس دینے کو ہے کیا؟ ہم تو ویسے تو نہیں سنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بکریوں کے چرانے کے لیے ضرورت ہے نا ایک بندے کی، تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ اللہ، اس وقت پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتوں نے کہا یا مولا واقعی یہ سمجھ آ گئی کہ خلیل اللہ کیوں بنایا، تیرے نام پر جو اپنا سب کچھ لٹانا مردان کی۔ واہ واہ، پھر اس کے بعد جو واقعہ آپ کا آگ میں ڈالے جانے کا ہے، آپ دیکھیں کہ عین جوانی کا عالم ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی آپ کو، یہی انبیاء کرام، اکثر انبیاء کرام وہ ہیں 40 سال کی عمر میں جنہوں نے اظہار ہوا، حکم ہوا۔
لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ولادت سے پہلے ہی نبوت عطا فرمائی. اور ولادت سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جب صلب میں تھے اور جب وہ عہد لیا گیا تھا انبیاء کرام سے، اس وقت ہی اللہ پاک نے اس کو میثاق، اس وقت ہی کامل نبی بنا کے اس کے بعد علیحدہ نبوت کا اعلان نہیں کریا. واہ 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 واہ، یہ آپ کی ایک عظمت اور بڑی شان ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی، اور پھر آپ کی جو آپ کو اللہ پاک اچھا نے صاحب ایک بات یہاں بہت دلچسپ میرے ذہن میں آ گئی آپ کی اس بات کہ قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جو روز میثاق ہم نے انبیاء سے عہد دیا کہ تم ایمان بھی لاؤ گے، ان کی نصرت کرو گے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب نے تائید کر دی، سب نے وعدہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر سائن بھی کیا. اللہ کریم نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ، یہ انگوٹھا میں بھی لگاتا ہوں. یہ میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ نبوت سسپینڈ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے پھر نبی نہیں، پھر وہ ولی بن جائیں، اور پھر وہ جو ولی ہے بعد میں پھر وہ 40 سال کے بعد نبی بن جائے. یہ توجیہ جو ہے یہ تو عقل سے خالی لگتی ہے. اللہ پاک جس کو نبوت ایک ایسا منصب ہے جو کبھی جو سسپینڈ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ پاک نبی عطا کر دیتا ہے، وہ عطا ہی ہے. اور اصل میں اللہ نے نبی بنا دیے، اس کے بعد کوئی معطل نہیں ہو اور سکتا. دنیا میں حضور کی تشریف آوری کے اعتبار سے وہ ختم نبوت کا جو ہم ہے وہ تو آخری تشریف آوری کے حوالے سے ہے. تو اللہ پاک نے تو سب سے پہلے اور سب اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں اول بھی ہوں اور آخر بھی ہوں. اور علامہ اقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دروازہ نبوت بند ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. انہوں نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری امت جو ہے وہ آخری امت ہے. تو اس میں اس کے بعد اس وقت آپ کی قیامت ہے اور میں ہوں. قیامت اور میں آپ نے جو فرحانا آنا وسا کا ہاتھین، دو انگلیوں کے ساتھ، ٹھیک جس طرح ایک کلمہ شہادت والی انگلی اور دوسری انگلی کے درمیان ٹھیک اس طرح لمبائی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لمبائی میں. ٹھیک فرمایا کہ بس میں آ گیا ہوں، اب اس کے بعد اگلا قیامت ہے اور درمیان میں کسی نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں ہے. ہاں تو آ سکتا ہی نہیں جی، دروازہ جو بند ہو گیا. کیونکہ حضور آپ کو جد الانبیاء بھی ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ آپ کی جو نسل ہے اس میں سے جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا اور سب سے اعلیٰ شاخ تھی، اس شاخ پر جو ختم نبوت کا حسین و جمیل پھول کھلا وہ باغ ابراہیم کا ثمر تھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تمہیں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں. جی ڈاکٹر تلولی صاحب، ہم درود پاک جو ہے آل ابراہیم پہ پڑھتے ہیں، تو یہ میں نے درست کہا ہے کہ وہ آل اسماعیل پہ ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ کی آل پاک پر؟ جی بھائی صاحب، جب آپ آل ابراہیم کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد بھی اس میں ہیں، اور آل ابراہیم میں وہ انبیاء ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. جب جد الانبیاء ہم کہہ رہے ہیں، درود اسی کو پہنچے گا نا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان تک ہے میرے مولا تیری رحمت پہنچے گی. قرآن شریف کی آیت ہے. ٹھیک. اور جو نہیں ہے وہ تو ہی جانتا ہے ان کے ساتھ تو نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو صاحبان ایمان ہے درود کی برکت انہی تک ہی پہنچے گی نا. اور اب صاحب ایمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری ہے. ضروری ہے. تو اس میں تو کوئی دوسرا ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. جی ٹھیک. تو بھائی صاحب ابراہیم علیہ السلام کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. اب جد الانبیاء ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے خصائص سے نوازا ہے، جیسے کہ شیخ الحدیث صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ تمام انبیاء میں جتنے بھی ادیان سماوی کو ماننے والے لوگ ہیں، سب جس نبی محترم کا یکساں احترام کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. صحیح. وَجَعَلْنَا لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا. ایک شعر یار سن لو، ایک دم آ گیا ہے اور سنائی دوں میاں محمد صاحب. فیض کدے نہیں جگ وچ پاندا دوہاں تیراں دا سانجا، اکو تیر سنبھالی رے یا کھیڑے یا رانجا. آپ کی تائید میں ہے. سب بات یہ ہے کہ یہ کھیڑے رانجا یعنی شیطان یا رحمان، انہوں نے بڑے واضح جو لوکل سمبلز ہیں نا، یہ صوفیاء کا کمال ہے. انہوں نے بہت مشکل حقائق کو لوکل سمبلز میں بیان کر کے جو بنیادی تعلیم ہے دین کی اس کو لوگوں کے بلڈ میں اتار دیا ہے. واہ واہ. یعنی جو باتیں آپ نے کئی گھنٹوں کی تقریروں سے کرنی ہیں انہوں نے 2 لفظوں میں آپ کو سمجھا دینی ہے. جی. تو بھائی صاحب یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے نیک نامی قیامت تک خلق خدا میں قائم فرما دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو طریقہ ہے اس کو دین حنیف اور ملت حنیف قرار دیا. ٹھیک. اور یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ جس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ہوا. آپ فرماتے ہیں نا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، حنیفاً
میں اس کا تابع وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں اللہ کے سامنے جھکنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ اچھا، اسی کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، میرے رسول آپ یہ فرمائیں کہ میں ملت حنیف کا پیروکار ہوں۔ یہ انہوں نے فرمایا قرآن نے جو الفاظ کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، وانا اول المسلمین، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اور میں وہ عرض کر رہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہ اے میرے رسول آپ بھی یہ فرمائیں کہ میں ابراہیم کی ملت حنیف کا پیروکار ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہاں تک کہ خلق خدا کو یہ تعلیم دی کل ملت ابراہیم اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ جو ملت ابراہیمی ہے، یہ ملت حنیف ہے، اس کی پیروی کرو۔ یعنی پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے جس نبی محترم کو ایک نمونہ کامل بنا دیا، وہ آپ دیکھیں اب پورے انبیاء میں سے وہ دین حنیف کا سمبل لفظ استعمال کیا۔ اور بھائی صاحب دوسری بات میں یہ عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو اسوہ حسنہ کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی نبی محترم کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں اسوہ حسنہ کا لفظ دوسری مرتبہ اگر استعمال ہوا ہے کسی نبی محترم کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ وہ کیسے ہو رہا بتائیں؟ قرآن مجید میں کہ ہم نے ابراہیم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا خلق خدا کے لیے۔ اور اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بنیادی تعلیمات ہیں سلسلہ نبوت کی، وہ بدرجہ کمال ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ان کا ظہور اور ان کا ہمیں کمال نظر آتا ہے۔ توحید ہے، آخرت ہے، توحید ہے، اور توحید کا اعلان کی تصدیق کس سے ہوتی ہے؟ وہ آپ کی تسلیم و رضا سے ہوتی ہے کہ آپ تسلیم و رضا کے کس مرتبے پہ ہیں۔ توحید کا اعلان کرنا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا عملی مظاہرہ چونی گویاں مسلمانوں بلرزم کہ دانم مشکلات الہ الہ، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا یہ ہے کہ علامہ کہتے ہیں نا کہ میں لا الہ کہتا ہوں تو کانپنے لگتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا اس خواب کا؟ اللہ نے کہا قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم ہم نے تو خواب دکھایا تھا، تو نے خواب سچ کر دیا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم زندگی کو خواب بنا دیتے ہیں، حقیقت کو، اور ابراہیم نے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات بھی کلیئر کر دینا کہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، باقی کسی کا خواب حجت نہیں ہے۔ بھائی صاحب نبی کے اوپر وہی ہے نا، جو بھی ہے ان کا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ معصوم ہیں۔ اب یہاں کیا ہوا، یعنی وہ جو پورا تعلیمات نبوت ہیں وہ بدرجہ کمال ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک کے اندر اس کا ایک عملی مظاہرہ نظر آتا ہے، جس کی مثال کسی بھی سطح پہ آپ ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ رب اچھا العزت جی، نے آپ کو ڈاکٹر عقیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن ڈاکٹر تلولی کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ منطقی آدمی ہے نا، میں سوچ رہا تھا اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتے اور سیدنا اسماعیل ذبح ہو جاتے اور حکم یہ ہو جاتا کہ تم اپنی اولاد میں سے بیٹے کی قربانی دو، تو عمل کرنا پڑنا تھا نا ایمان والوں کو۔ کتنا بڑا مرلہ ہوتا، مشکل ہوتا۔ میں تو جب یہ سہری ہے جب سے سوچ رہا ہوں بھائی صاحب ہمارا یہ حال ہے کب کبھی تاریخ کہ ہوگی 50 نمازوں کو ہمارے لیے 5 کروایا گیا۔ ہم تو وقت قربان نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ اولاد قربان کرنا۔ اللہ رب کتنا بڑا العزت کا یہ امتحان، کرم، یہ اللہ رب ان کی العزت نے- مہربانی۔ بھائی صاحب دیکھیں یہی تو اللہ رب العزت نے دکھایا کہ انبیاء آپ سے الگ لوگ ہیں۔ اسی مولانا روم کہتے ہیں نا کہ فلسفی کے وہ منکر حنان است از ہوا سے انبیاء بیگانہ است۔ بھئی انبیاء کا وجود اور ہے، ان کے حواس اور ہیں، ان کی ریسپشن اور ہے، ان کی ڈیلیوری اور ہے۔ اب دیگر چیزیں دیگر۔ جی ڈاکٹر غازی صاحب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے نبی پیارے علیہ السلام کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ صالحین کا ذکر بھی ذکر الہی کی ہی ایک جہت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کریم نے آپ دیکھیے ساتھ ساتھ ان کے آزمائش و امتحانات، ان کی استقامت و کمالات، اور ساتھ ہی اللہ کریم نے ان کے انعامات کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، نبی پاک کے بعد، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ آج لوگ ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اصول تحقیق بھی، تو سب سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام متعارف کروا رہے ہیں، یا اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں، یہ خود بھی ان سے تجربہ کروایا، اللہ ویسے بھی نشانی دکھا سکتا تھا، ایک مشاہدہ بھی اور تجربہ بھی،
اور آج تک 4000 سال گزر گئے ہیں، اسی اصول کو لے کر محققین آگے بڑھتے ہیں۔ تحقیق میں مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا اسی طریقے سے کیا لفظ ہے وَلِيَطْمَئِنَّ قلبی؟ جی اطمینان قلب کے لیے، بلاکن لیطمئن قلبی، کہ یہ اصل میں تو اطمینان قلب، مجھے یقین ہے جو آپ فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذرا اطمینان عین الیقین اور حق الیقین۔ اچھا پھر غازی صاحب آپ دیکھیے اہل علم المناظرہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، علم المناظرہ کی حقیقت کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے مخاطبین کے دلائل کو رد کرنا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بتا رہے ہیں۔ واہ، پھر عبودیت کی یعنی اس سے بڑی ہمیں انتہا نظر نہیں آتی۔ نبی پاک کے بعد یہ یعنی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کسی عام انسان پر ذرا سی مشکل آئے تو کتنے سہارے ڈھونڈتا ہے مجھے بچا لیا جائے، لیکن ابراہیم کا کمال، ایمان کی استقامت، پیکر صبر و رضا، تسلیم و رضا، کیا آپ کا اللہ پر ایقان ہے۔ اس سے ہمیں بھی یہ پہلو ملتا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ ہم بھی اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو آج بھی وہ جو اقبال کہہ رہے ہیں وہ آگ انداز گلستاں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ایک اور ان کی ذات اقدس سے ہمیں علم کے لیکن پہلے شہادت گئے الفت میں پہلے وہ قدم رکھنا ہے، پہلے وہ اقبال نے کہتے ہیں وہ بھی گزرا پڑے گا، یعنی وہ ابراہیم کا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اور پھر غازی صاحب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جو کمالات دیے ہیں اس میں یہ بھی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ان کے نقش پا کو جائے نماز بنا لو۔ واہ، کتنی دیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قدم آیا ہوگا۔ غازی صاحب ان کا جہاں قدم لگا ہے اس کو تو خالق کائنات کہہ رہے ہیں کہ مصلی بناؤ، یہ ہے مقام ابراہیم، اور ایک ذات ہے مقام محمود والی، سبحان اللہ۔ یعنی اس سے یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ مقام ابراہیم تو ہمارے ظاہری وجود کا مصلی ہے، اور مقام محمود والی ذات جب تک ہمارے قلوب و فکر کا مصلی نہ بنے گی بات بن نہیں پائے گی۔ واہ واہ واہ، اور پھر شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کریم یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ آزمائش اپنے دوستوں کی کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ پر کوئی آزمائش آئی ہے تو یہ طے کر لیں آپ کا کوئی نہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کریم اپنے خلیلوں سے، حبیبوں نے امتحان کرتا ہے۔ اور دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کاملین اور ناقصین۔ کاملین یہی گروہ ہے انبیاء کا، اور ناقصین ہم لوگ ہیں۔ تو اللہ کاملین کا بھی امتحان کرتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے ان کو جو اعزاز، مرتبے، رفتیں، عظمتیں ملی ہیں، دیکھ لو کس وجہ سے ملی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر طاہر امین تنولی، پھر آپ کی طرف دوبارہ آ جاتا ہوں۔ سبق کیا ہمیں ملتا ہے اس سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سارے واقعات سے، اور پھر منا میں جو کچھ ہوا وہ بھی ذرا بیان کر دیں۔ جی غازی صاحب، بالکل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، اور آپ کی ابھی آپ نے ایک کوسچن کیا تھا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے مستجاب الدعوات بنایا، ٹھیک، آپ کی دعائیں قبول ہوئیں۔ اور غازی صاحب جب سبق کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے رہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبول شدہ دعا کا حصہ رہیں، کیونکہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ کہ جب آپ نے تعمیر حرم کی اور وہاں پہ ایک دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان پہ تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، اور ان کو پھر کتاب بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائے۔ تو
یہ ایک بنیادی منصب ہمارے ہے. منہ سے نہیں ہے, غازی صاحب یہی میں عرض ہمیں کر رہا رسول ہوں, اللہ عطا کر دیے. غازی صاحب یہی میں عرض کر رہا ان کی ہوں, دعا آپ کے نے صدقے میں ارشاد فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں, تو میں نے یہی عرض کیا کہ ہمیں اس دعائے ابراہیم کی قبولیت کا حصہ بننے کی جدوجہد زندگی ساری کرنی چاہیے. واہ علامہ کا شعر یاد آ رہا ہے, علامہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا. ہنا بندے عروس لالا ہے جگر تیرا, تیری نسبت براہیمی ہے میں مارے جہاں تو ہے. واہ 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 یہ امت مسلمہ کا منصب ہے واہ واہ. کہ دنیا ٹوٹ رہی ہے, تخریب کا شکار ہے, فتنوں کا شکار ہے, جنگ و جدل کا شکار ہے. آپ نے تعمیر کرنی. ملت اسلامیہ نے اس کو بنانا ہے. واہ واہ. یہ ملت اسلامیہ کا منصب ہے. اور کیسے بنانا ہے؟ معمار جہاں بننا ہے معمار حرم کے اسوہ کے ذریعے سے, واہ واہ. کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام معمار حرم ہیں. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سرور, پھر زمین خاک کے حرم سے آشنا ہو جائے گی. آشنا ہو جائے. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سرور. تو جی اب غازی صاحب یہ جو پیغام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا, کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, قرآن حکیم ہے, یہ دراصل آپ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تسلسل ہوا نا, تو ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے. تلاوت آیات دراصل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تسلسل ہے. ٹھیک. جتنا آپ اس قرآن مجید کے ساتھ جڑیں گے, تلاوت آیات کو اپنا شعار بنائیں گے, اتنا زیادہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی قبول شدہ دعا کی برکات کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اس سے راستہ کھلے گا ہمارے تزکیہ نفس کا, ہماری اخلاقیات کے سنورنے کا. اچھا, وہ جو ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, وہ یہ پاکستان دنیا کی امامت کرے گا مستقبل میں. آپ تو علامہ کے بہت قریب ہیں, ان سے پوچھ کے یہ تو بتا دیں. غازی صاحب دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کی یہ برکتیں اور یہ دعائیں اور بشارتیں موجود ہیں. دیکھیں حضرت صوفی برکت علی یہ صاحب بالکل آپ نے جیسے کہا تو مجھے ان کا یہ لفظ یاد آیا. غازی صاحب دیکھیں جب پاکستان بنا, بلکہ جب بن رہا تھا اور کوئی نہیں مانتا تھا کہ پاکستان بنے گا, تو قائد اعظم کا ایک جملہ ہے جو بڑا کلاسیکل جملہ ہے. قائد اعظم نے فرمایا کہ نو پاور آن ورلڈ کین انڈو پاکستان. پاکستان قائم رہنے کے لیے بننا ہے, بنے گا, اور اس کو پھر ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک چیز ہمیں نہیں بولنی غازی صاحب, کہ جس طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اسوہ ابراہیمی کی طرف, اگر آپ غور کریں تو پاکستان بننے سے لے کے آج تک, اچھا ہوا آپ نے اس کو جوڑ ہی دیا پاکستان کے ساتھ, اچھا, ہمارا بحران ایک ہی رہا ہے, اور وہ ہے مورالٹی کا بحران, اخلاقیات کا بحران. اس کے علاوہ آپ کا کوئی بحران نہیں ہے. صحیح. غازی صاحب اس ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ وسائل کی, ٹیلنٹ کی, جغرافیائی اہمیت کی, اسٹریٹجک سگنیفیکینس کی, کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس ملک کے اندر. دنیا اس ملک کو نظر انداز نہیں کر سکتی. ٹھیک. یہ ملک بنا ہے کردار کی طاقت سے, ٹھیک. ٹوٹا ہے کردار کی کمزوری سے, واہ واہ. مسائل میں گیا ہے واہ واہ. کردار کے بحران سے. واہ واہ واہ. غازی صاحب آپ 71 کو دیکھیں, کیا مسئلہ تھا؟ اخلاقیات کے بحران کے علاوہ کوئی مسئلہ تھا؟ صحیح, صرف یہی. تو ہم نے اپنی اخلاقیات کو درست کرنا ہے, یہ بنیادی ہمارا ایشو ہے. پھر دنیا کی امامت ہوگی انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر. غازی صاحب ذخیرہ کتب تصوف میں صوفیاء کرام نے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. اچھا جی, اس کی وجہ یہ کہ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیے نا, آپ نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں. معلوم یہ ہوا کہ صالحین کی دعائیں نہ صرف لی جائیں بلکہ ان کے ذکر خیر بھی کیا جائے.
اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے انہیں 7ویں آسمان پر دیکھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہم پر شفقت فرمائی امت محمدیہ پر، نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور یہ بتا دیں کہ جنت کی زمین بڑی سرسبز ہے، زرخیز ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے رہا کریں۔ غازی صاحب جو سوشل لائف کے حوالے سے دیکھیں نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس میں پہلی بات دیکھیے فیملی لائف، کمال ہو گئی ہے کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے اس سے مشورہ پوچھ رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ اچھا پھر بیوی کے پاس آپ کی زوجہ کے پاس شیطان آیا، کہنے لگا کہ وہ تو ذبح کرنے لے کر جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا حکم، فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یعنی سارا ان کی پوری فیملی یہ تربیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ اور پھر غازی صاحب ان کی عاجزی، انکساری اور تواضع دیکھیے کہ اللہ کے حکم پہ ہی خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر ہاتھ بلند کیے، یا اللہ ربنا تقبل منا، مولا کریم قبول کر لے۔ کیسی عاجزی، وتب علینا، توبہ مانگ کر رہے ہیں، حالانکہ گناہ تو کیا ہی کوئی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل خیر کرنے کے بعد بھی توبہ کی جائے، توفیق وہ دے رہا ہے اور اس کی قبولیت کی دعا کی جائے، خود نہیں اکڑ خان بن جانا کہ میں بڑی چیز میں اچھا غازی صاحب یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بالکل 100% معلوم تھا کہ اللہ کریم اسے گھر کسی اور ہستی کے لیے تعمیر کروا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ تبھی دعا فرما رہے کہ یا اللہ اب بھیج۔ معلوم ہوا کہ خلیل اللہ کعبۃ اللہ بنانے والے ہیں اور حبیب اللہ بسانے والے ہیں۔ تو جب خلیل اللہ نے بنایا تو مقام ابراہیم ہے، تو جہاں حبیب اللہ ہے اس کی برکتیں، خود حدیث میں نبی کریم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو حرم بنایا، میں مدینہ کو بناتا ہوں، اور اے میرے رب جتنی برکتیں تو نے مکہ میں رکھی اس سے دگنی مدینہ میں رکھ دے۔ مولانا روم نے جی فرمایا کہ اے میرے دوست، تو اس سے کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے، ادھر بے وفائی کرتا ہے، تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ دیکھیں انسان ہو کے میرے ساتھ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اب کچھ لوگوں نے، شیطانوں نے انسانوں کا روپ دھار رکھا ہے، اس لیے پریشانی ہونا۔ بسا ابلیس آدم رویس، آپ فرما رہے تھے وہ بات درمیان میں رہ گئی کہ اگر اللہ پاک یہ حکم دے دیتا اور یہ قربانی ہو جاتی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ٹھیک کہ آپ کی چونکہ نور پاک جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس میں موجود تھا، بالکل صحیح، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ کر لیا، منقطع ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ فرمایا ورنہ حکم ہوتا تو ہر ایک کو یہ کرنا پڑتا، لیکن آگے فرما دو فدینا بذبح عظیم، وقتی طور پہ تو وہ ایک جنت سے جو جانور آیا تھا اس کو ذبح عظیم کہا گیا، لیکن اصل میں بتایا یہ تھا کہ ہے تو اسی نسل کی قربانی لینی، لیکن قربانی چونکہ حضور کا نور کو دنیا میں ظہور ہونا ہے، اس لیے آپ نے پھر اسی نسل میں سے پھر کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام خان وعدہ کی قربانی جو تھی وہ تھی جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مان آئے ذبح عظیم آیت پسر، وہ جو فدینا و ذبح عظیم آیا ہے اس کو علامہ نے کہا کہ اس کی تفسیر اور تعبیر یہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے وقتی طور پر تو یہ ایک مینڈے کی شکل میں تھا کہ آنے والی نسل کے لیے یہ سنت بن جائے، حضور نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم کہ یہ جو جانور ذبح کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن چونکہ وہ ایک خواب میں ایک حکم ہوا تھا، اس حکم کی تعبیر بھی بتانی تھی کہ یہ وہ خان وعدہ ہے جو جن کی ریت اور جن کو قربانیاں کی ہے، اور ہر دور میں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی اسی طرح نسل کے اندر بھی قربانی باقی۔ ایک مہینہ لگے رہے سارے نمرود اور اس کی ساری ذریت جو تھی، اور وہ آگ جلاتے رہے، اور اتنی آگ تھی کہ کہتے ہیں پرندہ اوپر سے بھی یعنی وہ جل کے گر جاتا تھا، 45 فٹ چوڑی اور 35 7 دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس میں رہے ہیں، 40 دن جی، 40 دن روایت میں 50 دن کا آتا ہے، اچھا 50 دن، اور وہ تو انہوں نے سمجھا اچھا گلاب کا پھول، مجھے تو محبت ہو گئی گلاب کے پھول سے، اب وہ کہ گلاب کے پھول وہاں تھے، کئی دن کے بعد چشمہ ہفتے کے بعد وہ اس نے جھانکا تھا اوپر جا کے دیکھا، اندر تو صورتحال ہی بدلی ہوئی تھی، وہ تو اندر باغ اور اندر گلاب کے پھول اور چنبیلی کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ سیدہ ام عمارہ کے صاحبزادے کے نہیں، وہ جو تھے ایک جو اسود انسی نے جن کو کیا تھا اپنا آگ میں پھینکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عمار تھے نا، عمار بن یاسر، نہ عمار نہیں تھے، یہ اسود انسی نے ابو مسلم خولانی رحمۃ ابو مسلم خولانی، ہاں، جن کو سیدنا عمر فاروق نے دیکھا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ آج سنت ابراہیمی پہ جس نے عمل کر کے دکھا دیا ہے وہ بندہ آیا ہے مسجد میں۔ ان کے مزار کی بھی میں حاضری دی ملک شام میں۔ اچھا، تو یہ جو تو پھر
اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نا ہاں جی۔ کہ ابراہیم علیہ السلام جو وہی جو آپ پہلے شعر پڑھ رہے تھے کہ آج بھی ہو جو یہ علامہ کا شعر قابل عمل ہے، واہ واہ واہ، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ شاعری ہے، بنتی آگ گلستہ، یہ صرف شاعری نہیں ہے، بنتی ہے جی، یہ شاعری اس کی شکل بدل جاتی ہے بعض اوقات۔ ایسے ہی ہے۔ ترکنا علیہ، پھر ہم نے اس قربانی کو رہتی دنیا تک اس کو باقی رکھنا ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ واہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اگر آپ نے دعا مانگی تھی حضور کی آمد کے لیے، آج 4000 سال کے 4000 سال ہو گئے تو ہم بیٹھے ہوئے آج ذکر کر رہے ہیں ماڈرن میڈیا پہ ان کا اور چونکہ ذکر۔ دعا کی تھی حضور کی آمد کی، تو حضور علیہ السلام نے پھر کیا، یعنی اس میں بھی ایک سبق ہے کہ جو اولاد ہے وہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا صلاح دیا کہ نماز کے اندر بھی جو جب سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے وہ دعا سلام میرے اوپر درود بھیجو، اور ان کے لیے بھی اللہم صلی جی علی محمد۔ واقعی جی، یہ دیکھیں نا، یعنی اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا ہے تم نے، سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ سبحان اللہ۔ ایسا بالکل یہ جو ایمان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جب والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی والدیہ، تو وہ والدین کا خیال آتا ہے نا۔ گائی صاحب صالح اولاد تو والدین کو کبھی نہیں بھول وہ سکتے۔ جو بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے نماز میں، تو یہ تو بڑی غلط فہمی نہیں ہے پھر؟ گائی صاحب یہاں میرا تو خیال ماں باپ ہے کا خیال آتا ہے، کہ گائی صاحب میرا خیال ہے والدین۔ کہ اس طرح کی باتیں تو اتنی معاذ اللہ العظیم کم علمی کی باتیں ہیں، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں آئے گا تو نماز ہوگی کیسے؟ ہاں، شوق دیکھیں- تیرا اگر نہ ہو۔ دیکھیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کے بعد نماز کا آغاز ہوگا، اور ایمان نام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کا ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جانے کا نام معاذ اللہ العظیم ایمان سے خالی ہو جانا۔ درود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا نام ہی درود ہے۔ بہت درود ہے ہی شکریہ ہے۔ آپ کا ڈاکٹر صاحب، صاحبزادہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ ڈاکٹر عقیل۔ آپ کا کتاب الشفا سے اہل و عیال کی حفاظت کا عمل ہے جی۔ جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیبو 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔